میں آپ سب گناہگار ہیں، ہماری بربادیوں تباہیوں ان کا سبب میرے اور آپ کے گناہ۔ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، لیکن ہم نے اور شیطان نے ہمارے لیے گناہوں کی معافی میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی۔ انہی میں سے ایک بڑی رکاوٹ کہ ہم گناہ گار، ہماری ایک بڑی تعداد یہ سمجھے بیٹھی ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ معاف نہیں ہو سکتے، اس لیے گناہوں پر اٹے ہیں، ڈٹے ہیں اور گناہوں ہی میں موت کی وادی میں جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ توجہ فرمائیے، ہمارا یہ گمان یا اعتقاد کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ معاف نہیں ہو سکتے، کتاب و سنت میں بہت ہی دفعہ اس تباہ کن اور مہلک گمان کی نفی کی گئی۔ حافظ صاحب نے دوسری رکعت میں دوسرے پارے کی جو آیات تلاوت کی انہی میں ہے، میرے ساتھ توجہ سے سن جائیے اور گھروں میں جا کے قرآن کریم کھول کر خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت شریفہ 159 اور 160، 159 اور 160۔ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ فی الکتاب، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے چھپایا جو ہم نے نازل کیا واضح دلائل سے اور ہدایت سے، اس کے بعد کہ یقیناً ہم نے اسے کتاب میں، اس کے بعد کہ ہم نے یقیناً اسے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں نازل کیا۔ ان کی سزا کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ توجہ فرما لیجیے، اللہ کے واضح دلائل اور ہدایت جو انہوں نے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کی، سنگین جرم اور سزا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ جرم سنگین اور گناہ، جرم سنگین اور سزا سنگین، بس نہیں، اس کے بعد الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جنہوں نے اتنا سنگین گناہ کرنے کے بعد 3 کام کیے، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور جو چھپایا تھا اس کو واضح کر دیا۔ پھر سنیے، توبہ کروی، اصلاح کروی اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیا، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پس وہ لوگ میں
میں سے مراد بولیے میں ان کی طرف پلٹتا ہوں. اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا میں ان کو معاف کروں گا، بلکہ کیا فرمایا؟ میں ان کی طرف پلٹتا ہوں. دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اتنے پاپی، اتنے مجرم کہ اللہ نے دلائل اور ہدایت نازل فرمائی. عبداللہ جی کدھر ہو؟ اللہ نے ہدایت اور واضح دلائل نازل کیے اور انہوں نے چھپا دیا. اللہ کی چاہت اس کے برعکس کیا. اگر اللہ نہ چاہتے وہ الگ بات تھی، لیکن اللہ کیا پسند کرتے تھے کہ لوگوں کے یہ واضح ہو جائے. اور ان بدبختوں نے کیا کیا؟ ان کو چھپایا. لیکن جب توبہ کی، اصلاح کی اور بیان کر دیا تو کیا ہوا؟ پس وہ لوگ میں ان کی طرف آتا ہوں. کیوں آتا ہوں؟ کہ ان کو معاف کر دوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور میرا اتنے ظالم، پاپی، مجرم، گناہگار لوگوں کی طرف توبہ، اصلاح اور بیان کے بعد آنا، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. میں کون ہوں؟ میں ہی ہوں جو بہت زیادہ لوٹ کے آتا ہے. کن کے لیے لوٹ کے آتے ہیں؟ جو ان کے حضور توبہ کرتے ہیں. اور صرف بہت زیادہ لوٹ کے ہی نہیں آتا، الرحیم، میں بہت زیادہ مہربان ہوں. بات کا خلاصہ، میں آپ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے گناہ بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن یہ نہ کوئی سمجھے کہ میرے گناہ میری توبہ کی راہ میں رکاوٹ ہیں. میرے اور آپ کے رب کی رحمت ہم سب کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے. اگر معافی چاہتے ہیں اور معافی کے مہینے کا آغاز ہو چکا، اگر معافی چاہتے ہیں سیدھے ہو جائیں، توبہ کر لیں. ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، وہ رب رحمان و رحیم اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمانے والے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے کنبوں کے لیے، ہماری پوری امت کے لیے سچی توبہ کا ذریعہ اور رب ذوالجلال کی طرف سے معافی کا سبب بنا دے. آمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ ہمارے گھر والوں کے، بہن بھائیوں کی، اعزاء و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم آپ کے عذابوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، دن کو بے چین، رات کو سکھ لٹ چکا، اے اللہ وہ تمام گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما. آمین. معاف فرما، معاف فرما. اے اللہ ہم نالائق ہیں، نکمے ہیں، ناکارے ہیں اور بے صبر اور کمزور بھی ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما. آمین. آئے ہوئے عذاب دور فرما، آمین. اور جو عذاب آپ کے حکم کے انتظار میں ہم پر آنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اے اللہ ان سب کو ہم سے دور فرما. آمین. دور فرما، دور فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے یہ مہینہ صحیح معنوں میں میرے اور سارے ساتھیوں کے لیے، ہمارے کنبوں کے لیے اور امت اسلام کے لیے گناہوں کی معافی کا مہینہ بن جائے. آمین. گناہوں کی معافی کا مہینہ بن جائے. آمین. گناہوں کی معافی کا مہینہ بن جائے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ جو گمراہ ہیں ان کی گمراہی کو مٹا دے. آمین. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما.
اے اللہ جو بٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھا فرما، اے اللہ جو گمراہ ہیں ان کی اصلاح فرما، بٹکے ہوئوں کو سیدھا فرما، اے اللہ بگڑے ہوئوں کو سدھار دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان والدین کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رشتوں کے بعد جو ماں باپ کنبے کیے ہوئے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چپ کر سکتے ہیں، نہ قدم بڑھا سکتے ہیں، نہ پیچھے کر سکتے ہیں، اے اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی مشکل کشائی فرما، اے اللہ جو سنگین عذاب کورونا اور اس کے ساتھ دیگر مصیبتوں کے ساتھ ہم پر آ چکا ہے، اے اللہ اس کو ہم سے دور کر، اے اللہ امت سے دور کر، اے اللہ امت سے دور کر، بے حیائی، بے غیرتی، برائی جس کی وجہ سے اور دیگر گناہ جن کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر آیا ہے، اپنی رحمت سے ان گناہوں کا نام و نشان مٹا دے، اور امت میں جو لوگ ان گناہوں کا چلن چاہتے ہیں اس کے یہ کوشاں ہیں، اے اللہ ان کا بھی نام و نشان مٹا دے، اے اللہ دین اور دین والوں کو بلند و بالا فرما، دین اور دین کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا، اے اللہ ہمارے ملک پاک کی پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ